آج جمعرات کے دن کا ایک خاص درود پاک میں آپ کو بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ کو بے حساب مال و دولت ملے گا، اور اس درود پاک کے ساتھ ایک واقعہ بھی بتاؤں گا جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، کیونکہ یہ درود پاک جس نے بھی پڑھا ہے الحمدللہ وہ ایک ہفتے کے اندر مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور یہ درود پاک اتنا بابرکت ہے کہ بندہ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی زبان سے جو بھی کہتا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں اسی وقت وہ قبول ہو جاتا ہے۔ جو بھی دعا مانگی جائے، جس حاجت کے لیے پڑھا جائے، جتنے مال و دولت کی ضرورت ہو اس کو تصور میں رکھ کر پڑھا جائے، رب کائنات ایسی خزانہ غیب سے مدد فرماتا ہے کہ اس شخص کی ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ درود پاک ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے۔ اور یہ خاص درود پاک آج میں آپ کو بتاؤں گا، جو شخص اگر بڑا ہی تنگ دست ہے، بڑا غریب ہے، بڑا فقیر ہے اور محلے میں اس کو کوئی نہیں پوچھتا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، گھر کا راشن نہیں پورا ہوتا، اور ایک ہفتے کے اندر یقین جانے وہ شخص لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلے گا۔ اس قدر رب کائنات نے اس درود پاک کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو شخص بھی یہ درود پاک پڑھتا ہے حضور کی زیارت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ درود پاک بہت ہی مفید ہے۔ اس درود پاک سے اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی چاہتا ہے کہ مجھے غیبی مدد ملے، غیبی رزق ملے، ہر کام میرا غیب سے ہو جائے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ میری مدد فرما دے، تو اس شخص کو چاہیے جمعرات کے دن جب مغرب شروع ہوتی ہے، بدھ ختم ہوتا ہے بدھ کا دن اور مغرب شروع ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر اگلی مغرب تک آپ کسی بھی وقت یہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ جمعرات اور جمعہ دونوں دنوں میں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ خاص جمعرات کے دن کا درود پاک ہے۔ جمعہ کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کا دن تو ویسی بڑی فضیلت اور بڑی عظمت والا ہے، لیکن جمعرات کا دن بھی بڑی عظمت اور فضیلت والا ہے۔ اس لیے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر غریب ہیں، تنگ دست ہیں، آپ کے گھر کی پریشانیاں نہیں ختم ہوتی، آپ اس دور حاضر میں تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، مختلف مسائل کے اندر مبتلا ہے، ذہنی دباؤ میں، ذہنی تناؤ جیسی کیفیات سے، اور ہر وقت بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہے، اس شخص کو چاہیے یہ درود پاک ضرور پڑھے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا طریقہ کار بھی، اور یہ درود پاک آپ کو میں یاد بھی کروا دوں گا انشاءاللہ۔ بڑا مختصر، بڑا آسان ہے، چھوٹا سا درود پاک ہے، اور امام سخاوی اور دیگر محدثین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ درود پاک پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں آپ نے تحفہ پیش کر دینا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے یہ تحفہ پیش کرنا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آپ ایز اے تحفہ پیش کریں گے تو اسی وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب تحفہ پیش کیا جاتا ہے تو حضور اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جس سے آقا علیہ السلام خوش ہو جائیں رب بھی اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ جب حضور بھی خوش ہو گئے، رب بھی خوش ہو گیا، پھر وہ بندہ جو اپنی زبان سے کہتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں اور وہ تحفہ لے کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح جب یہ تحفہ آپ دیں گے پھر جو آپ مانگیں گے رب کائنات ضرور بضرور آپ کو عطا فرما دے گا۔ اس لیے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ درود پاک کی برکت کس قدر ہے۔ چند سال ہوئے ہیں کہ میرے دوست کا ایک مکان تھا جس میں سے چوری ہو گئی تھی، چوری ہوگی، وہ مال چوری ہو گیا، جتنا اس کی جمع پونجی تھی وہ ساری کی ساری چوری ہو گئی۔ چور گھر کا سارا سامان ہی لے گئے، صرف ایک دستار اور جبہ شریف تھا جو انہوں نے گھر میں چھوڑا، باقی سب کچھ اٹھا کر لے گئے۔ جتنی میری زندگی کی ساری کمائی تھی وہ لے گئے۔ بہت پریشان ہوا، بہت رنجیدہ ہوا، وقت کی پولیس کو بھی بتایا، جستجو کے بعد چوروں کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ لیکن ایک رات جب جمعرات کی رات آئی تو میں نے بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کو شروع کر دیا۔ جمعہ کا روز تھا، دن 10 بجے تھے، اور حافظ حاجی ابراہیم جو ہمارے محلے میں تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کے مال کا سراغ مل گیا ہے۔ اور میں نے جمعرات کی رات درود پاک پڑھا تو جمعہ کا دن ابھی ہفتہ گیا، ابھی چند دن 48 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ مجھے وہ میرا مال کے بارے میں، چوروں کے بارے میں پتہ لگ گیا۔ اور جب وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ چاروں چور جنہوں نے چوری کی تھی وہ 4 لوگ ہیں، اور چوری کا تمام مال جس طرح وہ لے کر گئے ہیں
اسی طرح ہی وہ مل گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس درود پاک کی یہ برکت دیکھی کہ ابھی میں اس مشکل میں تھا، اس مصیبت کے اندر مبتلا ہی تھا، اور میں نے صرف ایک رات ہی ابھی نیت ہی کر کے یہ درود پاک شروع ہی کیا تھا، اور اس کی اتنی برکت، اتنی تاثیر کہ 24 گھنٹے کے اندر میرا کام بن گیا۔ اسی طرح جو شخص بھی یہ درود پاک پڑھے گا، جتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو، جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ہر پریشانی اس کی حل ہو جائے گی، ہر مشکل اس کی آسان ہو جائے گی۔ ویسے بھی میرے آقا کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ کیونکہ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ ادھر سے بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے اور ادھر وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے درود پاک کو ضرور پڑھا کریں۔ اور میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جس کے اندر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اور جو شخص بھی اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، کیونکہ درود پاک ہم جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اس میں ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں جو بھی دعا مانگی جائے، جس نیت کے ساتھ مانگی جائے، رب کائنات ضرور ضرور اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور ہم الحمدللہ آپ کا مقصد ذہن میں رکھ کر، جو بھی مقصد ہے آپ کا، آپ ضرور 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھیے گا اور بتائیے گا کہ درود پاک پڑھ لیا، اور آپ کا بھی نام ضرور شامل کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے بھی حق میں بہتر فرمائے گا، جیسا آپ چاہتے ہیں ضرور ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ بس آپ یہ درود پاک بھی پڑھیں اور اپنا نام بھی دعا میں شامل کروائیں۔ انشاءاللہ یہ ہفتہ نہیں گزرے گا، اسی ہفتے کے اندر ہر مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جو شخص بھی، سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے، جمعرات کا دن ہے، آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ یعنی کہ الحمد شریف جس کو کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ایک بار سورۃ الفاتحہ اور 3 بار آپ نے سورۃ اخلاص یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے 3 بار یہ پڑھ کر آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیم۔ اس کے بعد اب آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کی تعداد بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے 2 زانوں کوشش کرنی ہے کہ بیٹھ کر پڑھیں، آپ کا چہرہ قبلہ کی جانب ہو، خانہ کعبہ کی جانب ہو، آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ درود پاک پڑھیں گے اور تصور کریں گے کہ حضور علیہ السلام یہ میرا درود پاک سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کو ذاتی گھر کی ضرورت ہوگی تو ذاتی گھر مل جائے گا، اگر آپ بہت زیادہ مقروض ہیں تو انشاءاللہ قرضے سے مکمل طور پر آپ کو نجات مل جائے گی۔ اسی طرح آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو بہت اچھا روزگار ملے گا، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اچھا روزگار مل جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے کسی بھی کام کے اندر کوئی بھی رکاوٹ ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اس کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، رشتوں کے اندر رکاوٹ ہے، شادی نہیں ہو رہی، یا آپ کا کوئی بھی دنیا جہان کا کوئی مقدمہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، بس اس نیت سے آپ درود پاک پڑھیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی مدد نہ ہو۔ اور یہ درود پاک آپ کو مالا مال کر دے گا، آپ کی غربت کا خاتمہ ہوگا، تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا، ہر طرح کی مشکل سے نجات مل جائے گی۔ جب آپ اس درود پاک کو مکمل پڑھ لیں، آپ اس درود پاک کو مکمل کر لیں، اس کی تعداد پوری کر لیں، تو پھر آپ نے پیارے دوستو کرنا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، جتنا کچھ پڑھا ہے یہ درود پاک، سورۃ اخلاص، سورۃ فاتحہ، اس سارے کا ثواب حضور کی بارگاہ میں، اور سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ باری تعالیٰ اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما، پھر حضور کی بارگاہ میں، پھر حضور کے والدین،
پھر حضور کی اولاد پھر حضور کے ازواج مطہرات، صحابہ کرام، پھر تمام جمعی امت، حضور کی ساری امت کی روح کو صالح ثواب پیش کر کے خصوصاً حضور کی بارگاہ میں آخر میں پھر پیش کر کے آپ نے پھر اپنے اصول کے لیے، اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور درود پاک یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، یہ درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یہ درود پاک آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے، اور جب 1000 بار مکمل کر لیں تو پھر ہر روز ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھنے کا ورد رکھیں، انشاءاللہ انعامات کی بارش ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔